الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جن کو توفیق دیا ہے وہ حج اور عمرہ ضرور کریں، غافل نہ ہوں۔ حج کا اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو عمرہ ضرور کر لیں۔ عمرہ کرنے سے کافی تجربہ ہو جائے گا، آپ کو حج میں آسانی ہوگی۔ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جو بھی بندہ ہے یا بندی ہے، اس کی محتاجی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ اور جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے روضہ مبارک کی زیارت کیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زیارت کیا۔ جس نے آپ کی زیارت کیا، آپ کی شفاعت روز قیامت اس پہ واجب ہو گئی۔ یہ آپ کی حدیث ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جنت میں گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ریاض الجنہ جو آپ کے روضہ مبارک سے لگ کے گرین قالین بچھی ہوئی ہے اور منبر رسول تک تھوڑا سا آگے بھی بڑھا دیا ہے گورنمنٹ نے بھی، وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ گویا اس میں 2 رکعت نفل پڑھنا، آپ نے اپنی زندگی میں جنت میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ اب یہ تو رب کا وعدہ ہے نا، رب کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں گیا وہ نکالا نہ جائے گا۔ آپ اس ریاض الجنہ کے اندر جا کر نماز پڑھ لیجئے اور یہ یقین رکھیے دل میں کہ میں نے جنت کے اندر نماز پڑھ لیا، گویا میں جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا، یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ وہاں پر جا کر کے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا، اس کا وعدہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اب پھر ہم کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ ہم کو اپنی زندگی کا ایک سسٹم بنانا پڑے گا۔ ہم جو اگر کوئی غلط کام کبھی کرتے تھے یا کیے ہیں اسے بند کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنا، غیبت وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہیں وہ بند کرنا ہوگا، چاہے وہ اندھیرے میں چاہے اجالے میں، جو بھی گناہ کیا ہے وہ بند کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی لے آئیے۔ دیکھیے، زندگی کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ آپ لاکھ کچھ بھی کرتے ہیں، دنیا کما لیا، بہت کما لیا، بہت بنا لیا، بڑے بڑے عمارتیں کھڑی کر لی، لیکن آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اگر اپنی زندگی میں نہیں پایا تو آپ نے کیا کیا؟ کوشش کیجئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سرکار پر کثرت سے درود بھیجیے، اور دن میں کلمہ کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ لیجئے ضرور۔ غیبت سے بہت زیادہ بچیے، کیونکہ غیبت ایسی چیز ہے وہ ہماری ساری نیکیوں کو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتے ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر کانٹے کو ہٹانے کی کوشش کیجیے۔ یہ دنیا ہے، کوئی برائی کرتا ہے کرنے دیجئے، اس کو کان مت دھریے۔ اگر کوئی آپ کی برائی کرنے والا آ جائے، جلنے والا آ جائے، حسد کرنے والا آ جائے تو اس کو آپ چائے پلائیے، مٹھائی کھلائیے، اس کی بڑی عزت کیجیے۔ وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، یہ نہیں کرے گا اور کیا سمجھے گا، لیکن وہ جیسے ہی آپ کی غیبت یا برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑھیا آدمی کہاں ملے گا آپ بتائیے؟ ایسے لوگوں کو بھی کچھ خرچ کر دیا کیجیے ان لوگوں پر۔ اور دن میں صبح اٹھنے کے بعد 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، جو آپ کی گنجائش ہو، ایک ڈبے میں
صدقہ نکال کر رکھ دیا کیجیے، 1 ہی روپیہ صحیح۔ اللہ یہ میری آل اولاد نسل در نسل کا جان مال کا عزت آبرو کا صدقہ، اور پھر 1-2 روپے جو ہو سکے یا 150 جو ہو سکے، اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام سے نکال کر کے رکھ دیجئے۔ وہ پیسہ جب جمع ہو جائے تو جسے سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا حقدار ہے، فلاں شخص کو دینا چاہیے، آپ بند مٹھی اسے دے دیجئے، جو اس کا حقدار ہو اسے دے دیجئے۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، صدقہ نکالا کیجئے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی ضرور رکھیے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے، نماز ایک ایسا ارکان ہے، نماز ایک ایسا زندگی کا بہترین اللہ کا دیا ہوا نعمت اور تحفہ ہے، جس کے بارے میں قیامت تک بیان کریں ناممکن ہے کہ بیان ختم ہو جائے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ نماز اللہ سے ملاتی ہے، سجدہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر دل سے جھک گیا تو پھر کیا کہنا، اس سجدے میں 4 چاند لگ گئے۔ نماز جلدی جلدی مت پڑھا کیجیے، آرام سے پڑھا کیجیے، سجدہ پھٹافٹ مت کیا کیجیے، آرام سے کیا کیجیے۔ نماز پر بہت زیادہ غور و فکر کیجیے۔ اگر کوئی چیز یاد نہیں ہے، کہیں چوک ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء حضرات سے رابطہ قائم کیجیے، ان سے پوچھیے، لیکن نماز کو درست کیجیے۔ نماز کا درست ہونا، دل کا صاف ہونا، یہ ہماری آخرت کے لیے بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ خود بلا کر کے اگر روز قیامت اپنی طرف سے کچھ عطا کر دیا تو کیا بنے گا، بہت بڑی بات ہوگی، ہے نا۔ خیر، اگر زیادہ بولوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نماز کے متعلق خصوصی معاملہ اللہ عطا فرمائے، اور جھوٹ سے اللہ اور نشے کی چیزوں سے اللہ بچائے۔ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، نفس مطمئنہ عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، رزق کشادہ عطا فرمائے، رزق بلا مشقت عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی عمر دیا ہے اس میں خیر و بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے، اور اپنے کرم نوازی کہ خصوصی معاملات عطا فرمائے۔ یہیں پہ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔